میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کتاب لا ریب کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے کو آگے لیے بڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ الاعراف کے 10ویں رکوع کی تفسیر اور مجموعی طور پر 8ویں سپارے کے 17ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورہ الاعراف ہے، آیت نمبر 73 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتًا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آ لے گا، یعنی دردناک عذاب تم تک پہنچ جائے گا۔ اور اگلی آیت مبارکہ بھی ساتھ ہی ہے، وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّعَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قَصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بَيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی طرف آتے ہیں اور اس قوم کا تعارف اور اس کی طرف جس نبی کو مبعوث کیا گیا ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں، اور اس قوم کی اخلاقی اور اعتقادی خرابیوں کی طرف جو قرآن کریم نے ہماری توجہ مرکوز کروائی، اس معاملے کو بھی زیر بحث لاتے ہیں۔ سمود بھی عرب کا اصل میں ایک قبیلہ ہے، اور یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب سمود کی اولاد میں سے ہیں، اور حجاز اور شام کی سرزمین کے درمیان ایک خطہ ہے جس کو ہجر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، یہ ہجر کے رہنے والے لوگ تھے۔ اور اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو مبعوث کیا وہ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام، وہ حضرت صالح تھے اور آپ کے والد کا نام عبید بن آصف بن ماسح بن عبید بن حاضر ابن سمود ہے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد ہوئی۔ آپ نے پچھلے درس میں قوم عاد کے حال احوال سماعت کیے، حضرت ہود علیہ السلام کی سرکشی کرنا، ان کے خلاف عملی اقدامات کرنا، آپ کی دعوت کو ٹھکرا دینا اور اس کے بعد اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونا، یہ آپ نے ہمارے پچھلے درس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ سماعت کیا۔ آج ایسی ہی ایک اور قوم جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے غضب کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے حال احوال کو بیان کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہوئی، اور یہ قوم اس دوسری قوم کے بعد
بھیجی گئی یا اس قوم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ بیان کیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے بعد تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا، اس کی کچھ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا، تو آپ نے اپنی قوم سے ناصحانہ انداز میں گفتگو فرمائی، یعنی ان کو نصیحت کی کہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور بت پرستی اور اعتقادی خرابیوں سے دور ہو جاؤ۔ یقینی سی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی دعوت پر کوئی قوم لبیک نہیں کہتی تو اس قوم کو ایک وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس قوم کا معاملہ سمیٹ دیا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اسی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی اس بات کے قابل نہیں کہ اسے مستحق عبادت جانا جائے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ بت پرستی یقیناً بہت بڑی آفت ہے، بدبختی ہے، سعادت سے دوری ہے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس کے احسان کو فراموش کر دو اور ایسے بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو جاؤ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اپنا کرم والا یہ معاملہ کیا کہ تمہیں استطاعت دی، تمہیں زمین دی تاکہ تم گرمیوں کے اندر اپنے الگ گھر بنا سکو اور سردیوں میں اپنے الگ گھر بنا سکو۔ گرمیوں میں یہ لوگ ہموار زمین پر اپنے محلات بناتے تھے اور سردیوں میں یہ قوم پہاڑوں پر اپنے مکان تراش کر غاروں کو خوبصورت مکانوں کی صورت میں تبدیل کر دیتی تھی۔ تو خود سوچ سکتے ہیں کہ اس دور میں جب توانائی اور ٹیکنالوجی کا نام و نشان موجود نہیں تھا تو اس قوم کی قوت اور ذہنی استطاعت کتنی وسیع ہوگی کہ یہ اس دور کے اندر پہاڑوں کی تراش خراش کر کر ان کو محلات کے اندر تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ تو اب اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی یاد کرائیں فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی، تمہارا سانس تمہارے لیے نعمت ہے، جو اس نے رزق دیا تمہارے لیے نعمت ہے، جو رہائش اس نے تمہیں دی تمہارے لیے نعمت ہے، اس نے تمہاری طرف نبی کو مبعوث کیا یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن تم زمین پر فساد کرنے والے ہو، احسان فراموش ہو۔ آگے سے اس قوم کا کیا جواب تھا، اور اس قوم کا جو جواب تھا وہ عمومی طور پر بدبخت لوگوں کی طرف سے یہی جواب ناصحانہ گفتگو کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذي آمنت به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ اب اس قوم کا جو جواب ہے، اور اس قوم کی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کو جوابی طور پر جو مزاحمت کا سامنا ہے وہ ان الفاظ سے ہے۔ اس قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے۔ انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ غربا کہنے لگے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا۔ متکبر بولے بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے۔ بس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا، یعنی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح اگر تم اللہ کے رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ تو انہیں صبح زلزلے نے پکڑ لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب اگلا واقعہ یہ ہے کہ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی تنگ کرنا شروع کیا اور ان کے ماننے والے جو غریب لوگ تھے اس قوم کے ان کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا اور کہنے لگے کہ ہم اس بات کو قطعاً نہیں مانتے کہ صالح اللہ کے نبی ہیں، ہاں اگر صالح ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو پھر اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ اس قوم کا جو سردار تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ اے صالح اگر تم پتھر کے اندر سے ہمیں اونٹنی زندہ نکال کر دکھاؤ تو ہم مانیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔
تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے بعد پتھر کے اندر سے ایک نوجوان اونٹنی کو نمودار کر دیا۔ بہت سے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر آپ پر ایمان لے آئے، لیکن بات تو یہی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر ثبت کر دی ہو تو ایسے لوگوں کے دلوں پر ہدایت اثر نہیں کرتی، نہ ہی ایسے لوگوں کو معجزات فائدہ دیتے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اطاعت کی، اور ایک وہ گروہ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اطاعت نہ کی، دو گروہ بن گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع کیا کہ یہ اونٹنی ایک معجزے کے طور پر ظہور میں آئی ہے، اس اونٹنی کی تعظیم کرنا، اس اونٹنی کو نہ مارنا، نہ اس اونٹنی کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرنا، یعنی اس اونٹنی کو نقصان دینے کی کوشش نہ کرنا۔ لیکن اس قوم کے چند شیطان صفت انسانوں نے، جن کی تعداد 9 بتائی جاتی ہے، اس اونٹنی کو پکڑ لیا اور ذبح کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا بہت رنج ہوا، اور وہ کہنے لگے، اے صالح، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم اللہ کے نبی ہو، تو ہم پر عذاب لے کر آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پھر 3 دن تک تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہوں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر اس بستی سے باہر نکل جائیں تاکہ ان لوگوں پر عذاب نازل ہو سکے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں کی موجودگی میں کسی قوم یا کسی بستی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہاں سے خارج کر دیا، وہاں سے نکال دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات بعینہ ہی پوری ہوئی۔ ایک دن ان لوگوں کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن سرخ ہوئے، اور تیسرے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور چوتھے دن ایک ایسی چیخ کی آواز آئی جس سے ان لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، اور اس کے بعد اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے زلزلے کی کیفیت مسلط کر دی، اور یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر لاشوں کی صورت میں صبح لوگ پائے گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام ان کی لاشوں کے پاس آئے اور ان سے خطاب کیا کہ کیا میں نے جو تم سے وعدہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا تھا وہ کیا حق نہیں تھا؟ یہ بے عین ہی وہی صورتحال ہے جو غزوہ بدر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے خطاب کیا تھا، جن کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ تو یہ ساری صورتحال بے عین ہی ویسے ہی ہے جیسے غزوہ بدر کے اندر ان کفار کو اٹھا کر کنویں کے اندر پھینکا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خطاب کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مر چکے ہیں، کیا یہ آپ کا خطاب سن رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ تم سے زیادہ مجھے سننے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سماع موتیٰ کا مسئلہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ حق ہے کہ مرنے کے بعد مردے سنتے ہیں۔ اگر سنتے نہ ہو تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی اس قوم کے پاس آ کر یہ نہ کہتے، وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، نصیحت کر دی تھی، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ علماء نے یہاں پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی، بڑے تفصیلی واقعہ بیان کیا کہ اونٹنی جو تھی اس کے لیے ایک دن مقرر تھا پانی پینے کے لیے، اور ایک دن قوم کے مویشی پانی پیتے تھے، اور اونٹنی ایک دن اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورے قبیلے کے لیے وہ دودھ کافی ہو جاتا تھا۔ اور اس اونٹنی کا براہ راست بغیر کسی نر اور کسی مادہ کے پیدا ہونا، اور براہ راست اتنی بڑی جوان صورتحال کے اندر بحیثیت ایک جوان اونٹنی کے ظاہر ہونا اور پانی پینا، یہ تمام کے تمام معجزات تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت صالح علیہ السلام کا ان سے خطاب کرنا، یہ بھی اہل سنت کے عقیدے اور نظریے کی بڑی وضاحت کر رہا ہے کہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد مردے سنتے ہیں۔ اس کے بعد قوم لوط کا واقعہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا من احد من العالمین، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہیں کی۔
تو یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم عذاب سے تباہ و برباد ہو گئی. اب اگلی قوم کا تذکرہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نافرمانی کی جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی. یعنی ان لوگوں کا غیر فطری انداز سے مردوں سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا یہ اس قوم لوط کے اندر سرایت کر گیا تھا. حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور جب آپ کے چچا حضرت ابراہیم نے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں قیام کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اردن کے علاقے کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سدوم کی طرف مبعوث کیا اور آپ ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے، فعل بد سے روکتے. قوم لوط کی بڑی خباثت، لوادت یعنی ہم جنس پرستی، بدفعلی وغیرہ سے روکتے، یہ اس قوم کی سب سے بڑی بیماری تھی. اور حضرت لوط علیہ السلام کا یہ جملہ اسی تناظر میں ہے کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تمام جہان میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی. اور یاد رکھیے کہ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے شدید قسم کی مذمت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید وعیدات فرمائیں. سنن ابن ماجہ کتاب الحدود کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر قوم لوط والے عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات، اور ایک اور روایت بھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو اس عمل میں خود کو داخل کرے گا. یاد رکھیے کہ جدید سائنس بھی آج اسی نقطے پر پہنچی ہے کہ جب کوئی شخص غیر فطری طریقے سے اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو طبعی معاملات کے اندر اس کو کئی قسم کی پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے. مستقبل کے اندر اس کے اندر قوت مدافعت کا ختم ہو جانا اور اس صلاحیت کے اندر کمزوری پیدا ہو جانا والا معاملہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اس پر کثیر احادیث، اور کتاب القبائر جو ہے امام ابن حجر مکی کی، اس میں انہوں نے اپنے اس کتاب کے اندر ایک پورا باب باندھ کر اس کے اندر کثیر احادیث نقل کی اس فعل کی برائی کے لیے، اس فعل کی مذمت کے لیے. وہی حدیث کافی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر پھر کیا عذاب اتارا؟ انکم لتعتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو. اب اس قوم میں یہ عمل کیسے سرایت کیا؟ اصل میں جس علاقے میں یہ قوم قیام پذیر تھی وہ انتہائی حسین وادیوں پر مشتمل علاقہ تھا، خوبصورت سرسبز علاقہ. وہاں پر خوبصورتی بے نظیر تھی جس کی مثال نہیں ملتی. تو یہ لوگ وہاں پر سیاحوں کے آنے کی وجہ سے کافی پریشان رہتے تھے. تو یہاں پر دو روایات ہیں. ان میں ایک روایت تو یہ ہے کہ شیطان خود ایک خوبصورت امرت کی صورت میں، ایک ایسے لڑکے کی صورت میں ظاہر ہوا جو بہت ہی ایک قابل کشش اور پرکشش صورت کے ساتھ آیا تھا، اور اس نے لوگوں کو برائی کی دعوت دی. اور دوسرا یہ کہ ایک بوڑھے کی صورت میں آیا اور لوگوں کو کہا کہ اگر تم ان سیاحوں سے مستقل بنیادوں پر جان چھڑانا چاہتے ہو تو پھر ان لوگوں کے ساتھ بدفعلی والا معاملہ کرو تاکہ یہاں پر لوگ آنا چھوڑ دیں. اور ان لوگوں نے شیطان کی اس دعوت پر لبیک کہا، اور وہاں پر آنے والے سیاحوں کے ساتھ بدفعلی کا معاملہ زور پکڑتا گیا، یہاں تک کہ یہ عمل اس قوم کے فطرت میں سرایت کر گیا، اور انہوں نے غیر فطری امر اور غیر فطری عمل کو اپنی فطرت میں سرایت کرنے دیا، اور اسی کو لے کر پھر آگے چلے، اور پھر ان لوگوں کے اندر ہم جنس پرستی جو ہے وہ فروغ پائی. حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے، نصیحت کرتے، لیکن اس قوم کا کیا جواب ہوتا؟ اگلی آیت ہے وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. اور ان کی قوم کا اس کے پاس سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنے پھرتے ہیں. یعنی حضرت لوط اور ان کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں.
آج بھی بد عمل فاسق لوگ علماء پر تنقید کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر تنقید کرتے ہیں، جب ان کی فطری تقاضے جو ہیں اس کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے، یعنی وہ جو اسلام کے خلاف سوچ رکھتے ہیں، بعض لوگ موسیقی کو جائز قرار دیتے ہیں، بعض لوگ داڑھیوں کے خلاف ہیں، بعض لوگ دینی مدارس کے قیام کے خلاف ہیں، جب ان لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ بعین ہی اسی صورتحال کو آپ دیکھیے اسی طرح جواب دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں نصیحت کیوں کرتے ہیں، ان کو یہاں سے نکال دیں، ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے وغیرہ وغیرہ، اور اس کو روشن خیالی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے ابھی اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ نے سماعت کی، پاکستان ہو یا پاکستان کے باہر دیگر ممالک ہو، وہاں پر اس کو قانونی اور آئینی صورت دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، اور آئے دن زلزلوں کا آنا اور سیلاب کا آنا اور قوموں پر قحط سالی اور قوموں پر مہنگائی کا عذاب اور آئے دن عجیب و غریب امراض کا دنیا میں آنا، یہ یقیناً اسی وجہ کے ساتھ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی کھلم کھلا مخالفت کی جائے اور ان برائیوں کو قانونی صورت میں جائز قرار دینے کے لیے نام نہاد کلمہ گو کوششیں کر رہے ہوں تو قوموں پر پھر عذاب آتا ہی ہے۔ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی عورت رہ جانے والوں میں ہوئی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو حضرت لوط علیہ السلام کے مخالف تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی تعظیم و تکریم نہیں کرتی تھی، منافقانہ روش پر تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے خبریں قوم تک پہنچاتی تھی، اور قوم کے اس غیر فطری امر کو دلی طور پر پسند بھی کرتی تھی اور اس کی تردید نہیں کرتی تھی، وہ ایک نبی کی بیوی بھی ہو کر نہیں بچ سکی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ منافقانہ روش پر تھی، حضرت لوط علیہ السلام کے اس طریق پر تھی کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ منافقین کا طریق تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فائدہ نہ پہنچا۔ یہاں پر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر نبی سے آپ کا بہت قریبی تعلق بھی ہے لیکن آپ نے نبی کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، نبی کی شریعت کو آپ نے تھام کر نہ رکھا، تو آپ کو نبی سے تعلق بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو شریعت ہے یہ رشتوں سے اوپر ہے، رشتے تمام کے تمام شریعت کے تابع ہیں۔ نبی کی بیوی بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکی صرف اس وجہ سے کہ وہ نبی کی شریعت اور نبی کی دعوت پر لبیک نہیں کہتی تھی۔ اور آخری آیت ہے اس حوالے سے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ان پر بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس دو خوبصورت فرشتے خوبصورت صورتوں کے ساتھ تشریف لائے، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ کا حکم سنایا کہ آپ اپنی قوم میں سے ان لوگوں کو جو آپ کے اطاعت گزار ہیں لے کر یہاں سے نکل جائیں، اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے اپنی قوم کو لے نکلے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب میں مبتلا ہوئی۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی خوفناک بارش برسائی، اور یہ پتھر ایسے تھے کہ جب کسی شخص کو لگتے تھے تو اس شخص کے جسم کے دوسرے حصے سے باہر نکل جاتے تھے، جیسے کوئی گولی ہے وہ انسان کے جسم میں پیوست ہو اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے، ایسے یہ پتھر جس شخص کے سر پر جسم کے کسی حصے پر پڑتے تھے تو اس حصے کو چیرتے ہوئے دوسری طرف سے نکل جاتے تھے۔ اور یہیں تک اس قوم پر اللہ کے عذاب کا معاملہ ختم نہیں ہوا، حضرت جبریل نے اس قوم کی بستی کو اپنے پر پر اٹھایا اور 7 آسمانوں کی بلندی پر لے جا کر وہاں سے الٹا کر دیا، اور یہ قوم پوری کی پوری الٹی ہا کر، یعنی اس کی پوری وادی جو تھی وہ الٹی ہو کر زمین پر آ کے گری، اور یہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ اللہ کا اتنا غضب تھا اس قوم پر اس عمل کی وجہ سے کہ اس کو دگنا عذاب دیا گیا۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی اگرچہ نبی کی تھی لیکن نبی کی شریعت اور نبی کی اطاعت سے روگرداں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نسبت کا بھی فائدہ نہیں دیا۔ ابو لہب آپ کے سامنے ہے، معاملہ آپ کے سامنے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق بھی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیوں فائدہ نہیں دے رہی؟ کیونکہ اس نے رسول کریم کی اطاعت نہیں کی، رسول کریم پر ایمان نہیں لے کر آیا۔ تو آج کے درس میں ہم نے مختلف اہم امور کو دیکھا کہ
مردے سنتے ہیں، جیسا کہ حضرت شعیب، حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے جو میں نے واقعہ بیان کیا، انہوں نے اپنے حوالے سے اس قوم کے ساتھ خطاب کیا، اور خطاب کے بعد اپنی قوم کو پکار کر اللہ تعالیٰ کے وعدے کی طرف توجہ دلائے کہ کیا میں نے جو تم سے اللہ تعالیٰ کے وعدے کیے تھے، حضرت صالح علیہ السلام نے جو خطاب کیا قوم سمود کے ساتھ کہ کیا میں نے تو جو تم سے وعدے کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم نے پورے ہوئے نہیں پائے. اور اس کے بعد یہ معلوم ہوا لواطت ایک ایسا غیر فطری امر ہے، ہم جنس پرستی، کہ جس کی معافی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نہیں ملتی، اور اس قوم کو دگنا عذاب سہنا پڑا. اور اگلا جو اہم واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب میں مبتلا ہوئی، اگرچہ یہ قریبی تعلق تھا لیکن نبی کی اطاعت سے روگردانی اس کو نسبت کا فائدہ نہیں پہنچا سکی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا